السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے رضائی سینے والی سوئیوں سے تین تین سلائیاں کر کے میرے مطلوبہ سائز کی 3 بیلٹس تیار کر دیں۔ میرا ذہن مکمل طور پر اس منصوبے کی جزیات میں کوئی کسر نہ چھوڑنے میں مصروف تھا۔ ان بیلٹس پر لیٹ کر لمبے سفر کے دوران جھٹکوں سے گر پڑنے کا امکان تھا، لہٰذا میں نے 1 فٹ چوڑی بیلٹ کے اوپر مسافر جہازوں کی سیفٹی بیلٹ کی طرز کی حسب ضرورت چھوٹی بڑی ہونے والی بیلٹ لگوانے کا فیصلہ کیا۔ عارف نے کباڑیوں سے یہ بیلٹ بھی خرید لی اور لڑکوں نے نہایت خوش اسلوبی سے اس بیلٹ کو بڑی بیلٹ پر سی دیا۔ مکینک لڑکے نے اس دوران چند راڈ تیار کیے تھے جو سوراخ میں ڈالنے کے بعد راڈ کے نچلے حصے میں بنے ایک اوپر نیچے حرکت کرنے والے بٹن کو اوپر کرنے سے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر اسٹیل کی چادر سے چپک جاتے تھے اور بٹن کو نیچے کرنے سے اپنی پہلی والی پوزیشن میں آ جاتے تھے۔ ان راڈوں پر سیفٹی لاک بھی لگائے گئے تھے تاکہ جھٹکوں سے راڈ خود بخود بند ہو کر نیچے نہ گر جائیں۔ اب ہمیں پھر 10 ویلر ٹرک کی تلاش تھی جس کی نچلی پلیٹ کے سوراخوں کے فاصلے کو دیکھ کر بیلٹس کو ایسے کاٹا جانا تھا تاکہ تینوں بیلٹس لیٹنے والے کو ایک سیدھ میں سنبھال سکے۔ چند روز میں مکینک لڑکے نے ہماری یہ مشکل بھی حل کر دی اور ٹینکر کی پلیٹ کا اسکیچ بنا کر ان سوراخوں پر نشان لگا دیے جن میں راڈ داخل کرنے تھے اور بیلٹس کو مطلوبہ سائز کے مطابق کاٹ دیا۔ میں نے عارف کے ذریعے کٹے ہوئے سائز کے مطابق بیلٹس کا ایک اور سیٹ بنوایا۔ اس دوران مکینک لڑکے نے 12 عدد راڈ تیار کر کے میرے حوالے کر دیے۔ میں نے مکینک لڑکے کو کہا کہ اگر ممکن ہو تو ہم ان راڈز اور بیلٹس کی عملی ٹرائی بھی دیکھ لیں۔ چند روز میں لڑکے نے عارف کو پیغام بھیجا کہ گیراج میں ویسا ہی ٹینکر آ گیا ہے، آپ رات کو ٹرائی لے لیں۔ میں شام گہری ہونے کے بعد اپنے نمبر 2 کے ساتھ گیراج میں پہنچا۔ مکینک لڑکا اور میرا نمبر 2 دونوں ٹینکر کے نیچے گھس گئے۔ میری نظر گھڑی پر تھی، ابھی 2 منٹ بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ مکینک لڑکا باہر آ گیا اور مجھے ٹینکر میں ساتھ بیٹھنے کا کہہ کر خود اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور ٹینکر کو گیراج سے نکال کر سڑک پر لے آیا اور ٹینکر کی رفتار 70 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھا کر جانے آنے کا کل 10 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے واپس گیراج میں آ گیا۔ ٹینکر کے کھڑے ہونے کے بعد 1 منٹ میں میرا نمبر 2 ٹینکر کے نیچے سے نکل آیا اور کہا کہ نہایت محفوظ طریقہ ہے اور سیفٹی بیلٹس نے تو گرنے کے امکان کو بھی یکسر ختم کر دیا ہے۔ ہم خوشی خوشی ساتھیوں کے گھر پہنچے اور اب تک اس مشن کے لیے اپنی کی ہوئی کاوشوں کی کامیابی کا اپنے ساتھیوں اور عارف اور نذیر کو بتایا۔ عارف اور نذیر کے جانے کے بعد میرے نمبر 2 نے میرے گھٹنے پکڑ لیے اور کہا، آج تک میں نے آپ کے ہر حکم کی بلا چون چراں تعمیل کی ہے، لیکن اب اگر آپ نے مجھے اس مشن پر جانے سے روکا تو میں پاکستان واپس جانے کو ترجیح دوں گا۔ آپ نے پہلے مجھ سے بھی وعدہ کیا تھا، میں بجلی کا ٹیکنیشین بھی ہوں اور ٹرانسمیٹر تک ٹھیک کر لیتا ہوں۔ بم کی ٹائمنگ سیٹ کرنے اور اسے بینڈیج ٹیپ سے ٹرک کے نیچے فٹ کرنا آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ میں نے یہاں قیام کے دوران ایک ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ٹرانسمیٹر چلانے اور کوڈ کو ڈی کوڈ وغیرہ کرنے کی تمام ترکیب اسے سکھا دی ہے۔ میری غیر موجودگی میں یہ سب کام بخوبی انجام دے سکتا ہے۔ اگر میں مشن میں شہید ہو گیا تو آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری شہادت مشن کو مکمل کرنے کے بعد ہی ہوگی۔ میں سفر کے دوران ہی بم کو ٹرک سے چسپاں کر دوں گا اور سرنگ میں پہنچنے کے بعد ہی مختصر وقفے کا ٹائم سیٹ کر دوں گا تاکہ بم یقینی طور پر سرنگ میں ہی پھٹے۔ اس مشن کے لیے میں موزوں ترین شخص ہوں، مجھے نہ بھیج کر آپ مجھ سے ناانصافی کریں گے اور اللہ کے سامنے میں آپ کا دامن پکڑوں گا۔ میں اپنے نمبر 2 کی وطن سے محبت، جذبہ حریت اور شوق شہادت کی اس شدت سے اظہار کو سن کر حیران رہ گیا۔ ہم پانچوں اپنے وطن کی محبت اور بھارت کے سکوت ڈھاکہ کی صورت میں لگائے گئے زخموں پر مرہم لگانے آئے تھے اور اپنی بساط سے کہیں زیادہ ہم نے اپنے اس ازلی دشمن کو نقصان پہنچایا تھا۔
میں نے اب تک کامیابی سے انجام دیے کسی بھی مشن کا کریڈٹ صرف خود کو نہیں دیا، بلکہ اسے اپنے گروپ کی اجتماعی کوششوں کا ثمر ٹھہرایا تھا۔ ہم نے کوئی مشن بھی 60 سے 70% کامیابی کے یقین کے بغیر شروع نہیں کیا تھا، اور اب میرا نمبر 2 اس مشن کو اکیلا سر انجام دینے کی ضد کر رہا تھا، جس میں کامیابی کا یقین بے شک 50-50 تھا، لیکن جان بچنے کا امکان 20% سے بھی کم تھا۔ میں نے اسے اس مشن کے تمام خطرناک پہلوؤں سے آگاہ کیا، لیکن اس نے ایک نہ سنی، اور بالآخر مجھے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں چاہتا تھا کہ 23 مارچ کو یوم پاکستان کی خوشی کے موقع سے پہلے اس مشن کی کامیابی کا تحفہ اہل وطن کو پیش کر دیا جائے۔ میں نے اپنے نمبر 2 کو، جسے آئندہ میں حبیب کے نام سے مخاطب کروں گا، کہا کہ اس مشن کی اہمیت کے پیش نظر اسے فوری طور پر بیلٹس پر لیٹنے کی پریکٹس شروع کر دینی چاہیے۔ میں نے اس سے بیلٹس کا ایک سیٹ دیا، جسے اس نے چھت کے بالوں میں کنڈے گاڑ کر ٹرک کی نچلی شیٹ والی پوزیشن میں لٹکا دیا۔ وہ ہر روز 2 مرتبہ ان بیلٹس پر لیٹ کر ساتھیوں کو کہتا کہ اسے دائیں بائیں اور آگے پیچھے جھلائیں تاکہ چلتے آئل ٹینکر والی پوزیشن بن جائے۔ حبیب کو مشن پر جانے کی اجازت دینے کے 2 روز بعد میں گیراج میں گیا تو مکینک لڑکے نے، جسے آئندہ میں کیسر کہوں گا، مجھ سے پوچھا کہ ہمیں مشن پر کب جانا ہے۔ میں حیران تھا کہ ساتھیوں کے علاوہ میں نے مشن پر جانے کے متعلق کسی کو نہیں بتایا، اور جو لڑکے گورکھپور گئے تھے انہیں بھی مشن کے ناقابل عمل ہونے کا کہہ دیا تھا۔ اور اب کیسر کا مجھ سے یہ پوچھنا کہ ہمیں مشن پر کب جانا ہے میرے لیے باعث حیرت تھا۔ میں نے کیسر کو ذرا کریدا تو اس نے بلا جھجک کہا کہ اسے ہماری تیاری اور راڈ بنوانے سے پورا یقین ہو چکا ہے کہ ہم نے مشن پر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسے لڑکوں کے ذریعے گورکھپور میں آئل ٹینکروں کی نگرانی کا بھی علم ہو چکا تھا۔ اگرچہ آپ کے مشن کے متعلق مجھے ابھی پوری طرح معلومات نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مشن گورکھپور سے تعلق رکھتا ہے اور اسے ٹرک یا آئل ٹینکروں کے نیچے بیلٹس پر لیٹ کر انجام دینا ہے۔ بیلٹس پر لیٹنے کے دوران کام کرنے کا مجھے تجربہ ہے۔ راڈز کو چادر کے سوراخوں میں کم از کم وقت میں ڈالنے، سیٹ کرنے اور بیلٹس کو ان میں فٹ کرنے کا میں دعویٰ کرتا ہوں۔ ریوالور چلانے اور چاقو کے استعمال کا میں ماہر ہوں، اس لیے اس مشن پر جانے کے لیے میں خود کو موزوں ترین سمجھتا ہوں، لہٰذا اس مشن پر جانے کا موقع مجھے دیں۔ کیسر کو میں نے بتایا کہ میں پہلے ہی اپنے ساتھیوں میں سے ایک کا انتخاب کر چکا ہوں، تو کیسر نے کہا کہ ایک کی بجائے اگر 2 کو مشن پر بھیجا جائے تو کامیابی کا دورہ یقین ہو سکتا ہے۔ کیسر کی ان باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اس نے بالکل درست کہا تھا کہ 2 کے مشن پر جانے سے کامیابی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ایک سے اگر غیر ارادی طور پر ہی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو دوسرا اسے کور کر سکتا تھا، اور واپسی کے دوران یقینی مزاحمتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے تھے۔ یہ مشن ایسا تھا جس کے لیے صرف ایک بار ہی رسک لیا جا سکتا تھا، دوسری بار جانے کی کوئی گنجائش ہرگز نہ تھی۔ نفسیاتی طور پر بھی اکیلا شخص مشن کے دوران کسی مرحلے میں بھی اکیلا ہونے کے باعث آواز کھو سکتا تھا، جبکہ 2 ہونے کی صورت میں تنہا ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے ان سب پہلوؤں پر غور کرنے اور کیسر کی اس مشن پر جانے کی خواہش اور اس کی اہلیت کے پیش نظر یہ طے کیا کہ دونوں کو مشن پر بھیجا جائے۔ میں نے کیسر کو بھی پیش آنے والے خطرات سے پوری طرح آگاہ کیا کہ اگر یہ اس کی سکن ڈیپ خواہش ہے تو وہ ختم ہو جائے، لیکن اس نے اپنے دلائل سے مجھے لاجواب کر دیا۔ میں نے کیسر کو اس مشن میں شامل ہونے کی اجازت دے دی، اور اب تک ہوائی اڈے کے متعلق مجھے جو معلومات حاصل ہو چکی تھیں ان کی روشنی میں اسے بریف کیا، اور فوری طور پر بیلٹس پر لیٹنے کی پریکٹس شروع کرنے کا کہا، اور دوسرے دن کیسر کو بیلٹس کا دوسرا سیٹ بھجوا دیا۔ میں نے اس مشن پر جانے کے لیے حبیب کے علاوہ اپنے ایک ساتھی اور کیسر سمیت 4 لڑکوں کو ہمراہ لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس دوران پاکستان بھیجے جانے والی ڈاک میں میں نے لکھ بھیجا کہ ہم لوگ ایک مشن کا جائزہ لینے اور اگر ممکن ہوا تو اسے جائزہ لینے کے دوران ہی پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ حبیب اور ایک ساتھی میرے ہمراہ جا رہے ہیں۔ ڈاک کی وصولی اور بھیجنے کا میرے باقی 2 ساتھیوں کو علم نہیں، اور نہ ہی کوریئر سے ان کی چہرہ آشنائی ہے۔
لہٰذا ہماری واپسی تک ڈاک کے سلسلے کو معطل کیا جائے۔ واپسی پر ہم ٹرانسمیٹر کے ذریعے کسی بدھ یا اتوار کو 10 بجے اوکے کا سگنل دیں گے۔ اس سگنل کے بعد معمول کے دنوں اور اوقات میں ڈاک کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا جائے۔ میں اب تک کیے گئے مشنز میں اس بار سب سے بڑا گروہ امرا لے جا رہا تھا، کیونکہ ابھی تک مشن کے دوران درپیش مختلف مراحل سے ہم لا علم تھے، اور میں چاہتا تھا کہ ضرورت پڑنے پر میں عددی کمی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ سب تیاریاں مکمل کر کے ہم 6 مارچ 74 کو گورکھپور کے لیے روانہ ہوئے۔ ہمارے پاس ذاتی اور ضروری سامان کے علاوہ 6 ٹائم بم، 8 پسٹل اور سینکڑوں گولیاں تھیں۔ گورکھپور پہنچ کر میں نے ایک ساتھی اور لڑکوں کو مختلف اوقات میں ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرایا۔ حبیب اور کیسر نے میرے ہمراہ میرے ہوٹل میں کمرے لیے۔ دوسرے دن صبح سے ہی ہم نے پیٹرول ٹینکس کی نگرانی شروع کر دی تاکہ ایئر فورس کے آئل ٹینکروں کا کھوج مل سکے۔ مجھے اب تک حاصل شدہ معلومات سے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ آئل ٹینکروں سے ڈائریکٹ جہازوں میں پیٹرول نہیں ڈالا جاتا، اور سرنگ میں یقیناً ایئر فورس کے اپنے زیر زمین ٹینک بنے ہوں گے جن میں آئل ٹینکروں کا پیٹرول ذخیرہ کیا جاتا ہوگا، اور ان ٹینکوں سے جہازوں کو پیٹرول سپلائی ہوتا ہوگا۔ آئل ٹینکر اپنا لوڈ ایئر فورس کے ٹینکوں میں منتقل کر کے اپنی پارکنگ میں واپس آ جاتے ہوں گے۔ 3-4 روز کی نگرانی کے بعد ہمیں ایئر فورس کا آئل ٹینکر دکھائی دیا۔ پیٹرول بھرنے میں تقریباً 8 گھنٹہ صرف ہوا۔ ٹینکر میں ڈرائیور کے علاوہ کلینر، ایک مسلح گارڈ موجود تھا۔ یہ تینوں پیٹرول بھرنے کے دوران ٹینکر سے باہر آ کر پیٹرول ٹینکس کے نزدیک ہی بنی ہوئی ایک منڈیر پر بیٹھ گئے۔ تیل بھرنے کے دوران حبیب اور کیسر کا ٹینکر کے نیچے گھسنا ممکن نہ تھا۔ واپسی کے سفر کے دوران سڑک پر سڑک مرمت کرنے والوں کے بیس میں ہم ٹینکر کو چند منٹوں کے لیے روک سکتے تھے، لیکن یہ کام سڑک مرمت کی ہیوی مشینری کے بغیر ممکن نہ تھا۔ اگر ہم سڑک پر کسی طرح سے بھی ٹینکر روک کر اور گارڈ، ڈرائیور اور کلینر پر قابو پا کر اور ان کی وردیاں پہن کر ٹینکر لے جاتے تو پہلی چیک پوسٹ پر ہی دھر لیے جاتے۔ بفرض محال اگر ہم چیک پوسٹ کی رکاوٹوں کو بھی عبور کر لیتے تو ہمیں نہ تو یہ معلوم تھا کہ ایئر فورس کے ٹینک کہاں ہیں اور کس طرح وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایئر فورس کے ٹینکر ہفتے میں ایک آدھ بار ہی پیٹرول لینے آتے تھے۔ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آئل ٹینکروں تک کس طرح پہنچے۔ اسی سوچ بچار میں دن پر دن گزرتے جا رہے تھے اور ہم اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تھے۔ ایک شام ہم سب ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے کہ ایک لڑکے نے کہا کہ اس نے نگرانی کے دوران دیکھا ہے کہ پیٹرول ٹینکس کا جس وسیع چار دیواری نے احاطہ کیا ہوا ہے اس کے 3 بڑے گیٹ ہیں۔ پہلے اور دوسرے گیٹ میں ریلوے لائن بچھی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹا گیٹ عملے کے داخلے کے لیے بنا ہوا ہے اور تیسرے بڑے گیٹ سے ٹینکر آتے جاتے ہیں۔ یہ چاروں گیٹ مقفل ہوتے ہیں۔ ٹینکروں کے لیے بنے گیٹ پر ایک چوکیدار موجود رہتا ہے جو ٹینکر ڈرائیور کی شناخت کے لیے 2-4 منٹوں کے لیے ٹینکر کو گیٹ سے باہر روکتا ہے اور شناخت کے بعد تالا کھول کر ٹینکر کو اندر جانے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ 2-4 منٹ کا وقفہ حبیب اور کیسر کے لیے بہت کم تھا۔ ہمیں کم از کم 10 منٹ درکار تھے۔ اسی لڑکے نے کہا کہ اگر ایک لڑکا میرے ہمراہ کر دیں تو میں ٹینکر کو گیٹ پر 10 کے بجائے 15 منٹ تک روک سکتا ہوں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ہمارا ایک ساتھی اگر سڑک پر فاصلے سے کھڑا ہو کر دور سے ٹینکر کو دیکھ کر اشارہ کر دے تو میں اور میرا دوسرا ساتھی فوراً ہی چوکیدار کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ساتھی چوکیدار کو باتوں میں لگا کر اس کے قریب ایسے رخ سے کھڑا ہو جائے گا کہ پھاٹک کو چوکیدار نہ دیکھ سکے، اور میں اسی دوران تالے میں تھوڑی سی ایلپی ڈال دوں گا۔ یہ کام کر کے ہم وہاں سے چلے آئیں گے۔ ٹینکر کے پہنچنے پر چوکیدار تالا کھولنے میں ناکام ہو جائے گا۔ ٹینکر میں بیٹھے ہوئے لوگ ٹینکر سے اگر اترے بھی تو ان کا دھیان تالے اور گیٹ پر ہوگا۔ اس طرح جو وقت ملے گا اس میں حبیب اور کیسر ٹینکر کے نیچے جا کر اپنی کارروائی آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ تجویز اگرچہ محفوظ نہ تھی لیکن اس کے سوا دوسرا کوئی ذریعہ بھی نہ تھا۔ سب نے ہی اسی تجویز پر عمل کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ واقعات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے عرض ہے کہ دہلی سے روانگی سے قبل میں نے عارف کے ذریعے سلیٹی رنگ کے 2 اوور آل حبیب اور کیسر کے لیے خریدے تھے۔
اور ان کی پشت پر ایئر فورس کے مخصوص گول دائروں والے مخصوص نشان بھی بنوا لیے تھے۔ ایک مسئلہ جس کا کوئی حل ہمیں اب تک نہیں سوجا تھا وہ حبیب اور کیسر کے بم آن کر کے سرنگ سے نکلتے اور ایئر فورس کے ریسٹرکٹڈ ایریا سے بحفاظت باہر آنے کا تھا۔ وہ موہوم سی صورتیں تھیں، اول یہ کہ دھماکے کے بعد وہاں جو افراتفری پھیلنی تھی اس کا فائدہ اٹھا کر وہ دونوں کوئی جیپ یا ٹرک لے کر جانے والے راستے ہی سے واپس آئیں۔ ہنگامی حالت میں شروع کے 1-2 گھنٹوں کے دوران سخت سے سخت سیکیورٹی انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ آئل ٹینکس کے علاوہ ایئر فورس کا آرسینل بھی سرنگ کے اندر ہی موجود ہوگا۔ سرنگ میں ہمارے بموں کے دھماکوں سے اگر آئل ٹینکس نے آگ پکڑ لی تو آرسینل میں بھی آگ کی حدت سے دھماکے ہوں گے۔ جہاز تو یقیناً جل اٹھنے تھے۔ سرنگ میں اسلحہ خانے کے آگ پکڑنے سے دھماکوں کی شدت اور حدت کا رخ بھی صرف سرنگ کے دہانے کی طرف ہوگا۔ سرنگ کے اندر کسی بھی زی روح کا بچ جانا ممکن نہ تھا، اس لیے حبیب اور کیسر کا بموں کے پھٹنے سے پہلے ہی سرنگ سے باہر نکل آنا بے حد ضروری تھا۔ دوسری صورت میں دونوں کو سرنگ سے باہر آ کر پہاڑ پر چڑھ جانا اور چھپتے چھپاتے لمبا چکر کاٹ کر گورکھپور یا دہلی پہنچنا تھا۔ دونوں صورتوں میں ان کے بچنے کا بہت کم امکان تھا۔ میں نے ان سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی تھی۔ گورکھپور میں بھی انہیں ان خطرات سے کئی بار آگاہ کیا لیکن سب بے سود۔ ان کا مشن پر جانے کا اصرار بڑھتا گیا۔ میں دہلی سے روانگی سے پہلے اتر پردیش کا ایک نقشہ ہمراہ لایا تھا۔ اس نقشے کے مطابق گورکھپور سے تقریباً 50 کلومیٹر شمال میں مہندوال اور 45 کلومیٹر پر راونا اور جب میں 50 کلومیٹر دیوریا کے قصبات تھے۔ یہ سب علاقہ سطح مرتفع اور چھوٹی بڑی پہاڑیوں پر مشتمل تھا۔ گورکھپور میں آخری ہدایت کے طور پر میں نے انہیں کہا کہ اگر سڑک پر واپسی میں دشواری پیش آئے تو پہاڑی راستہ اختیار کریں اور نزدیکی قصبات تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ پہاڑی راستہ اختیار کرنے کی صورت میں اپنے اوور آل اتار پھینک دیں۔ میں نے انہیں کہا کہ سرنگ کے باہر یقینی طور پر جیپیں اور ٹرک وغیرہ کھڑے ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی گاڑی حاصل کریں، اگر کوئی رکاوٹ ڈالے تو بے دریغ اسے شوٹ کر دیں۔ واپسی کے دوران اگر چیک پوسٹوں پر کوئی روکے تو گاڑی چلانے والا تیز رفتاری سے بیریئرز کو توڑتا ہوا آگے بڑھے، جبکہ دوسرا گارڈز پر فائر کھول دے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں اپنے ساتھ 2 لڑکوں کو لے کر کسی پرائیویٹ گاڑی میں جہاں تک اس سڑک پر آنا ممکن ہوا ان کا انتظار کروں گا۔ سب اپنا سامان بالکل تیار رکھیں کیونکہ ہمیں فوری طور پر گورکھپور سے نکلنا ہوگا۔ غرض یہ کہ اپنا تمام پروگرام تفصیلاً طے کر کے ہم نے اگلی صبح سے مشن پر عملی کام کا آغاز کر دیا۔ حبیب اور کیسر نے اوور آل اور بم خالی تھیلوں میں ڈال کر آئل ٹینکس کے قریب اوٹ میں جگہیں سنبھال لیں۔ چوکیدار کے پاس جانے والے دونوں لڑکوں نے بھی ریلوے لائن کے ساتھ ایسی جگہ پر ڈیرے ڈالے جس سے ٹینکر کی آمد کا سگنل دینے والا لڑکا انہیں بخوبی دکھائی دے سکتا تھا۔ پروگرام کے مطابق ہم نے یہ طے کیا کہ ہم سب ہر روز صبح ہوٹلوں کے بل ادا کر کے حبیب اور کیسر کا سامان میرے کمرے میں اور دوسرے ہوٹل والے ایک لڑکے کے کمرے میں رکھ دیا کریں تاکہ ہوٹل چھوڑنے میں وقت ضائع نہ ہو۔ مشن سے واپسی پر حبیب اور کیسر کو لینے کے لیے پرائیویٹ گاڑی کے حصول کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ جو ہی کیسر اور حبیب ٹینکر کے ساتھ روانہ ہوں گے ہم شہر میں کسی بھی اچھی حالت کی ایسی پرائیویٹ گاڑی کو روک کر جس میں صرف ایک شخص ہو ڈرائیور سمیت اس گاڑی کو اغوا کر لیں گے۔ اس دوران میرا ساتھی اپنے اور میرے ہوٹل سے سامان لے کر طے شدہ جگہ پر آ جائے گا۔ اس کے فوری بعد ہم ایک اور پرائیویٹ گاڑی ڈرائیور سمیت اغوا کریں گے اور دونوں گاڑیاں لے کر سرنگ والی سڑک پر آخری 2 شاخیں تک جا کر حبیب اور کیسر کا انتظار کریں گے۔ دونوں گاڑیوں کے مالکان یا ڈرائیور کو سنسان جگہ دیکھ کر لڑکے انہیں خنجر سے ہلاک کر دیں گے۔ آپ اسے ہمارا ظالمانہ اور سفاکانہ رویہ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے سوا کوئی دوسری صورت نہ تھی۔ اگر ہم انہیں ضرب پہنچا کر بے ہوش بھی کر دیتے تو ہوش میں آنے کے بعد وہ ہماری شکل و صورت سے متعلقہ حکام کو یقیناً آگاہ کر دیتے۔ اس لیے ہم نے مجبوراً یہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہم دشمن کے ساتھ حالت جنگ میں تھے اور ان حالات میں ہمیں
kills your enemy before he kills you کے مقولے پر عمل کرنا تھا۔ ہمارے دو جان باز اس انتہائی خطرناک مشن پر جان کی بازی لگا رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ہی ہم نے گاڑیاں اغوا کرنی تھی اور ان کی جان بچانے کے لیے اگر ہمیں سینکڑوں افراد کو بھی ہلاک کرنا پڑتا تو ہم دریغ نہ کرتے۔ 20 مارچ تک ہم روزانہ صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ٹینکر کا انتظار کرتے رہے۔ ہم صبح اپنے ہمراہ سینڈوچ بنوا کر لے جاتے تاکہ بھوک کا مداوع کر سکیں۔ 21 مارچ کو صبح 9:30 بجے کے قریب سڑک پر کھڑے لڑکے نے ٹینکر کی آمد کا سگنل دیا۔ سگنل ملتے ہی دونوں لڑکے تقریباً بھاگتے ہوئے اپنی اوٹ سے نکل کر چوکیدار کی طرف گئے۔ ایک نے چوکیدار سے ٹینکوں کے انچارج کے متعلق پوچھتے ہوئے اسے باتوں میں لگایا۔ اس دوران دوسرے لڑکے نے نہایت پھرتی سے تالے میں ایلفی ڈال دی۔ یہ سارا کام بمشکل 1.5 منٹ میں پورا کر کے دونوں لڑکے شہر کی طرف مقررہ جگہ پر لوٹ گئے۔ چند منٹ کے اندر ٹینکر گیٹ پر پہنچ گیا۔ چوکیدار نے معمول کے مطابق شناخت کے بعد گیٹ کھولنا چاہا تو تالا ایلفی کی وجہ سے نہ کھل سکا۔ چوکیدار نے تالا کھولنے کے لیے زور آزمائی شروع کی۔ یہی وقفہ ہمیں درکار تھا۔ حبیب اور کیسر نے بموں اور اوورآل کے تھیلے اپنے سینوں پر باندھ رکھے تھے۔ وہ خاموشی اور تیزی سے ٹینکر کی طرف بڑھے اور بغیر کسی کی نظر پڑے ٹینکر کے نیچے گھس گئے۔ گیٹ کھلنے میں جب دیر ہوئی تو ٹینکر میں بیٹھے ڈرائیور، گارڈ اور کلینر بھی اتر آئے۔ تالے میں ایلفی چونکہ تازہ ڈالی گئی تھی اس لیے چند زوردار جھٹکوں سے ڈرائیور نے تالا کھول دیا۔ پھاٹک کھلنے پر ٹینکر اندر داخل ہوا اور ایک ٹینک سے اس میں تیل بھرا جانے لگا۔ ہم سب دم سادے یہ سارا عمل دیکھ رہے تھے۔ تیل بھرنے کے بعد ٹینکر واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ ابھی تک سب کام ہماری امیدوں کے مطابق ہوا تھا۔ ہم بھاگتے بھاگتے رکشا اسٹینڈ پر گئے۔ وہاں سے 2 رکشا لے کر 2 لڑکے ہوٹلوں سے ہمراہ سامان لینے چلے گئے۔ میں نے انہیں میٹنگ پوائنٹ کا بتا دیا تھا، باقی ہم 3 تھے۔ ہم نے شہر کے ساتھ ہی چھوٹے سے انڈسٹریل ایریا کا رخ کیا۔ ہمیں وہاں سے گاڑیاں حاصل کرنی تھیں۔ چند گاڑیوں کے بعد ہمیں ایک ایسی کار دکھائی دی جس میں صرف ایک آدمی تھا۔ میں نے سڑک کے درمیان آ کر اسے روکا۔ ڈرائیور نے شیشے چڑھائے ہوئے تھے۔ پسٹل میری جیب میں تھا۔ میں نے اسے کچھ کہنے کے انداز میں لب ہلائے۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس نے شیشہ نیچے کیا۔ میں نے پسٹل نکال کر اس کی گردن کے ساتھ لگا دیا۔ ڈرائیور کے لیے یہ سب انتہائی غیر متوقع تھا۔ وہ بوکھلا گیا۔ میں نے دروازہ کھول کر اسے ساتھ کی نشست پر دھکیلا اور خود اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ مجھے اسٹیئرنگ پر دیکھتے ہی دونوں لڑکے اوٹ سے نکل کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میں نے گاڑی کو ٹرن کیا۔ اس دوران لڑکوں نے ڈرائیور کو کھینچ کر پچھلی سیٹ کے پائیدان پر لٹا دیا اور ایک لڑکے نے ریوالور اس کی کنپٹی سے لگا کر کہا کہ ذرا بھی حرکت کی یا آواز نکالی تو بھیجا اڑا دوں گا۔ گاڑی لے کر میں میٹنگ پوائنٹ پر پہنچ گیا اور گاڑی سے نکل کر ہوٹل جانے والے لڑکوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ 20 منٹ کے اندر چند منٹوں کے وقفے سے دونوں لڑکے آ گئے اور گاڑی سے کچھ دور ہی سامان اتار کر رکشاؤں کو فارغ کر دیا۔ میں گاڑی ان کے قریب لے آیا۔ انہوں نے جلدی سامان گاڑی کے ٹرنک میں رکھا اور ہم دوسری گاڑی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اب ہم نے ریلوے آفس کا رخ کیا اور آفس کے مین گیٹ سے باہری گاڑی پارک کر کے ہم 2 آفس کی حدود میں داخل ہوئے۔ گورکھپور میں بڑا جنکشن ہونے کی وجہ سے مسافروں کی بھیڑ رہتی ہے۔ ہم آفس کی کار پارکنگ میں چلے گئے۔ ریزرویشن کے لیے وہاں لوگ آ جا رہے تھے۔ پارکنگ میں 7-8 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ہم گاڑی چرا بھی سکتے تھے لیکن گاڑی چوری ہونے کی اطلاع ملنے پر نہ صرف شہر کی ناکہ بندی ہو جاتی بلکہ گاڑی کی تلاش بھی فوری شروع ہو جاتی۔ اس لیے ہم ڈرائیور کے ساتھ ہی گاڑی کو اغوا کرنا چاہتے تھے۔ ایک سوٹڈ بوٹڈ صاحب ریزرویشن آفس سے باہر آئے اور ایک نئی گاڑی کی جانب بڑھے۔ ابھی اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ میں نے پسٹل اس کی پشت سے لگا کر اسے اندر دھکیلا اور پسٹل کے دستے سے اس کے سر کے پچھلے حصے پر زوردار چوٹ لگائی۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ میرے ساتھی نے پچھلا دروازہ کھول کر اسے بھی پائیدان پر لٹا دیا۔ میں گاڑی لے کر آفس کے باہر آ گیا۔ میرا ساتھی بھی گاڑی چلانے کا ماہر تھا۔
میں نے ساتھی کو دوسری گاڑی چلانے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ اس گاڑی کے ڈرائیور کو بھی پسٹل کے دستے سے سر پر چوٹ لگا کر بے ہوش کر دے تاکہ ان کی طرف سے کوئی خدشہ باقی نہ رہے۔ ہم کل 7 افراد گورکھپور آئے تھے۔ ابیب اور کیسر کے علاوہ ہم 5 تھے۔ ایک لڑکا میری گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور دوسری گاڑی میں میرے ساتھی کے ساتھ 2 لڑکے بیٹھ گئے اور ہم نے اللہ کا نام لے کر اپنی گاڑیاں ہوائی اڈے کی سڑک پر ڈال دیں۔ میں اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کروں گا کہ یہ میرا پہلا مشن تھا جس میں ایڈوانس پارٹی عملی حصہ لینے والوں میں شامل نہیں تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ حواس بالکل معطل ہو چکے تھے اور میں پہلے سے طے شدہ پلاننگ کے مطابق ایک روبوٹ کی طرح کام کر رہا تھا۔ میرے ساتھی اور لڑکوں کی بھی یقیناً یہی حالت تھی۔ یہ پہلا مشن تھا جس میں کارروائی کی جگہ اور آلات کا ہمیں ذرا بھر علم نہیں تھا۔ کارروائی کے بعد ابیب اور کیسر کے بحفاظت بچ نکلنے کے بہت ہی کم اور مبہم چانس تھے۔ اس ساری پلاننگ کی ذمہ داری مجھ پر تھی اور میں نے اپنے سینئر سے بھی اس مشن کی اجازت نہیں لی تھی۔ ابیب اور کیسر آگ کے سمندر میں کودنے گئے تھے۔ ابیب اور کیسر اگر بخیریت آ جاتے تو اس میں میری پلاننگ کا ذرا بھی حصہ نہ ہوتا بلکہ یہ ہم پر اللہ پاک کا رحم اور کرم ہوتا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اپنے نمبر بنانے کی خواہش میں نے ابیب اور کیسر کو موت کے منہ میں دھکیلا ہے۔ مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے جلد بازی میں غلط اور غیر محفوظ پلاننگ کی ہے۔ اس احساس کی وجہ سے اگر صبح کا وقت لوٹ آتا تو میں حبیب اور کیسر کو جانے سے روک دیتا، لیکن تیر کمان سے چھوٹ چکا تھا۔ اب میں اللہ پاک کے رحم و کرم کی امید پر آس لگائے بیٹھا تھا۔ لڑکوں اور ساتھیوں کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ ایک دوسرے سے وہ ایک لفظ بھی نہیں بول رہے تھے۔ ہمارے قیدی سر کی چوٹ کے باعث تقریباً 2 گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو چکے تھے۔ میں نے لڑکوں کو کہا کہ ان کے سروں پر دوبارہ چوٹ لگائیں تاکہ وہ ہوش میں نہ آ سکیں۔ میں نے اس وقت ہی یہ عہد کیا کہ ابیب اور کیسر کی بخیریت آمد کی خوشی میں اللہ کے حضور شکرانے کے نفل ادا کروں گا اور ان 2 قیدیوں کو ہلاک کرنے کی بجائے سر پر چونٹے پہنچا کر 4-5 گھنٹوں کے لیے بے ہوش کر دوں گا، اور اس عرصے میں دونوں گاڑیوں میں ہم گورکھپور سے خاصی دور نکل جائیں گے۔ ہم نے واپسی کا روٹ بذریعہ سڑک خلیل آباد جو 60 کلومیٹر اور فیض آباد 150 کلومیٹر تک اور پھر بذریعہ ٹرین لکھنؤ اور لکھنؤ سے دہلی جانے کا بنایا تھا۔ ہمیں انتظار کا ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ ابیب اور کیسر کو گئے تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے کہ ہمیں زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابھی زمین کی تھر تھراہٹ ختم نہیں ہوئی تھی کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے آگ اور دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی کانوں کے پردے پھاڑنے والے دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وقفے وقفے سے آگ کے شعلے بلند ہوتے اور دھماکوں کی شدت بڑھتی جاتی۔ شعلے اتنے بلند تھے کہ پہاڑ کی دوسری جانب ہونے کے باوجود ہمیں دکھائی دے رہے تھے۔ وقفے وقفے سے دھماکوں کی شدت سے میں نے اندازہ لگایا کہ سرنگ میں بنا ہوا اسلحہ خانہ بھی آگ پکڑ چکا ہے اور یہ دھماکے بم، راکٹ اور دوسرے اسلحہ پھٹنے سے ہو رہے ہیں۔ ہمیں جو شعلے دکھائی دے رہے تھے وہ یقیناً سرنگ کے دہانے سے نکلتے تھے، کیونکہ اخراج کا اور کوئی رستہ نہ تھا۔ مشن پورا ہونے کی حد تک ہم کامیاب ہو چکے تھے، لیکن ہمیں ذرا بھی خوشی نہ تھی۔ ہم سب ابیب اور کیسر کی بخیریت واپسی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ دھماکے اور آگ کے شعلے اسی شدت سے جاری تھے کہ ہمیں ایئر فورس کا ایک ٹرک سرنگ کی طرف سے آتا دکھائی دیا۔ ہم نے گاڑیاں سٹارٹ کر لیں اور 2 لڑکے اس سڑک کے دونوں طرف ڈیلوانوں میں کھڑے ہو گئے۔ ٹرک تیزی سے ہماری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ٹرک ذرا نزدیک پہنچا تو لڑکوں نے ڈرائیور اور ساتھ کی سیٹ پر بیٹھے کو پہچان کر نعرہ لگایا اور سڑک کے بیچ آ کر ٹرک کو رکنے کا اشارہ دینے لگے۔ ٹرک رکتے ہی ابیب اور کیسر ٹرک سے باہر آئے۔ میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ ٹرک کے ایکسیلیٹر پر پتھر رکھ کر اس کو سٹارٹ کرے اور اسٹیئرنگ موڑ کر سڑک کی ڈیلوان پر لڑکا دے۔ ابھی تک ہمارے حواس قابو میں نہ تھے، نہ ہی ابیب اور کیسر سے ہم نے کوئی بات کی تھی۔ ٹرک لڑکتا ہوا ڈیلوان سے 50-60 فٹ گہری کھائی میں جا گرا۔ لڑکتے ہوئے اسے آگ لگ گئی۔
اس دوران لڑکے 2 یرغمالی ڈرائیوروں کو گاڑیوں سے بے ہوشی کی حالت میں ہی نکال چکے تھے۔ ایک لڑکے نے خنجر نکالا ہوا تھا، میں نے یہ دیکھا تو چیخ کر اسے منع کیا۔ لڑکے میرے کہنے پر ان دونوں کو گھسیٹ کر ڈیلوان پر ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں لے گئے۔ میں نے خود جا کر ان کے سروں کو پسٹل کے دستے سے کئی بار ضرب پہنچائی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ آئندہ 4-5 گھنٹوں تک ہوش میں نہیں آ سکتے تھے۔ کیسر میرے ساتھ اور حبیب ساتھی کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہم نے گاڑیوں کا رخ گورکھپور کی جانب کیا اور شہر میں داخلے سے پہلے یہ خلیل آباد کی سڑک پر گاڑیوں کو تیز رفتار سے بھگاتے لے گئے۔ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ ہم بمشکل 1 گھنٹے میں خلیل آباد پہنچے۔ وہاں پر ہم نے دونوں گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوایا، پانی اور آئل چیک کیا اور فیض آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ فیض آباد پہنچنے میں ہمیں مزید 5 گھنٹے لگ گئے۔ سڑک جگہ جگہ زگ زیگ اور ٹوٹی پھوٹی تھی۔ فیض آباد میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے گاڑیاں روک کر اپنا سامان نکال لیا۔ میرے ساتھی نے ٹرک لڑکاتے وقت ڈیزل سے بھرا کین نکال کر آدھا ٹرک میں اڈیل دیا تھا اور آدھا امرا لے آیا تھا۔ ٹرک سے باہر نکل کر اس نے ڈیزل کو آگ دکھا دی تھی، اسی وجہ سے ٹرک میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آدھا بچا ہوا ڈیزل ہم نے دونوں گاڑیوں کے اندر اڈیل دیا اور اسے آگ لگا کر تیز تیز قدموں سے فیض آباد میں داخل ہو گئے۔ فیض آباد میں رکشے لے کر ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ میں نے اپنے ساتھی کو اسٹیشن کا جائزہ لینے کو بھیجا۔ اس نے بتایا کہ کوئی غیر معمولی سرگرمی دکھائی نہیں دی۔ ہم نے 2 کی ٹولیوں میں لکھنؤ کے ٹکٹ لیے۔ 3 گھنٹے انتظار کے بعد لکھنؤ جانے والی ٹرین آئی اور ہم سب ایک ہی ڈبے میں سوار ہو گئے۔ میں نے سب کو اپنے پسٹل اور ریوالور تیار رکھنے کا کہا۔ اتنے بڑے مشن کو کامیابی سے پورا کرنے اور کیسر اور حبیب کے بخیریت لوٹ آنے کے بعد ہم کوئی رسک لینے کو تیار نہ تھے۔ ٹرین کے چلنے کے بعد ہم نے گورکھپور سے بنوائے سینڈوچ کھائے۔ فیض آباد سے لکھنؤ تک 125 کلومیٹر کا فاصلہ اسی پیسنجر ٹرین نے 5 گھنٹوں میں طے کیا۔ لکھنؤ پہنچے تو رات خاصی ڈھل چکی تھی۔ اسٹیشن سے معلوم ہوا کہ دہلی کی ٹرین صبح 8 بجے ملے گی۔ ہم نے رات کا بقیہ حصہ ریلوے ویٹنگ روم میں ہی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اسٹیشن سے ہی ہم نے چائے اور کیک کھا کر بھوک مٹائی۔ صبح 8 بجے ہم ٹرین میں بیٹھے اور شام گئے دہلی پہنچے۔ گورکھپور سے دہلی پہنچنے تک ہم نے مشن کے متعلق اپنے جان باز ہیروز حبیب اور کیسر سے کوئی بات نہ پوچھی۔ دہلی اسٹیشن سے میں سب کو امرا لے کر ساتھیوں کے گھر آ گیا۔ رات بھی ہم نے خاموشی سے بسر کی۔ باوجود بے حد اشتیاق کے میں نے حبیب اور کیسر سے مشن کے متعلق کچھ نہ پوچھا۔ میں جانتا تھا کہ انہیں ٹینشن کے جال سے نکلنے کے لیے آرام کی بے حد ضرورت ہے۔ دوسرے روز صبح ناشتے کے بعد میں نے انہیں اپنے کمرے میں بلایا۔ میرے ساتھی بھی وہاں آ گئے تھے۔ میں نے حبیب اور کیسر کو کامیابی سے مشن مکمل کرنے اور زندہ بچ نکلنے پر بہت بہت مبارک دی۔ میرے ساتھیوں نے بھی بڑھ بڑھ کر انہیں گلے لگایا۔ عارف اور نذیر بھی ہمارے کمرے میں آ چکے تھے۔ میں نے حبیب اور کیسر کو کہا کہ اب وہ تفصیلاً بتائیں کہ ٹینکر کے نیچے لیٹنے کے بعد واپسی تک ان پر کیا بیتی اور کس طرح وہ واپس لوٹنے میں کامیاب ہوئے۔ چونکہ مشن کا یہ انتہائی خطرناک حصہ انہوں نے سر انجام دیا تھا، لہٰذا میں ان دونوں کی زبانی بیان کردہ حالات کو اپنے الفاظ میں تحریر کر رہا ہوں۔ حالات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے دہلی میں ہماری عدم موجودگی کے درمیان پیش آنے والے واقعات بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ پاکستان سے ہماری ڈاک کا سلسلہ تو میری درخواست پر منقطع ہو چکا تھا، لیکن پاکستان سے ٹرانسمیٹر پر ایک روز کے وقفے سے دہلی میں ہمارے 2 ساتھیوں سے ہماری واپسی کا پوچھا جاتا رہا تھا۔ اس مشن کے متعلق میں نے نہ تو اپنے سینئرز کو کچھ بتایا تھا اور نہ ہی ان سے اجازت لی تھی۔ انہیں تو یہ بھی علم نہ تھا کہ ہم کس مشن کے لیے کہاں گئے ہیں۔ پاکستان سے میرے ساتھیوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ مقررہ وقت پر صرف پاکستان سے آمدہ پیغام وصول کریں اور خود کوئی پیغام ٹرانسمٹ نہ کریں۔ انہیں یہ ہدایت بھی کی گئی تھی کہ دہلی واپسی پر میں پاکستان سے آنے والے ٹرانسمیٹر پیغام کو اپنی موجودگی میں وصول کروں، کیونکہ کوئی بہت ضروری اور اہم ہدایت مجھے دینی ہے۔ حبیب اور کیسر سے جب میں نے مشن کے دوران پیش آنے والے واقعات پوچھے تو وہاں موجود ہم سب ہمہ تن گوش تھے۔
حبیب نے بات شروع کی۔ اس نے کہا، گیٹ پر ٹینکر کے رکتے ہی کیسر اور میں نہایت آسانی سے ٹینکر کے نیچے پہنچ گئے۔ کیسر نے تو ٹینکر کے نیچے لگی اسٹیل پلیٹ میں سوراخ ڈھونڈ کر ان میں راڈ پھنسا کر اپنی بیلٹس فٹ کر لیں۔ مجھے سوراخ ڈھونڈنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ کیسر نے میری مدد کی اور موزوں سوراخوں میں میرے راڈ ڈال کر میری بیلٹس ان میں فٹ کر دیں۔ ہم دونوں کو بیلٹس پر لیٹے بمشکل چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ پھاٹک کھلنے کی آواز آئی اور ٹینکر چل پڑا۔ آئل ٹینک کے قریب جا کر ٹینکر رک گیا۔ اندازے کے مطابق وہاں ٹینکر پر پیٹرول لوڈ کرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگنا تھا۔ 2-4 منٹ اسی صورت میں گزارنے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ہماری اس حالت میں موجودگی کو کسی نے نوٹ نہیں کیا اور ٹینکر میں پیٹرول بھرنے کی آواز سنائی دی تو ہم نے بیلٹس پر لیٹے لیٹے اپنے اوور آل پہن لیے۔ ہم دونوں نے 2 بم نکال کر بینڈیج ٹیپ کے ساتھ نہایت مضبوطی سے ٹینکر کی پلیٹ کے ساتھ چسپاں کر دیے اور بینڈیج ٹیپ سے بموں کو 4 مختلف جگہوں پر لگا کر انہیں اتنا محفوظ کر دیا کہ سفر کے دوران سڑک پر جھٹکوں کی وجہ سے بم گر نہ جائیں۔ ہمیں صرف بموں کی ٹائمنگ سیٹ کرنی تھی جو ہم منزل پر پہنچ کر ہی کر سکتے تھے۔ سیفٹی بیلٹس نے ہمیں جھٹکوں سے گرنے سے بچا لیا۔ ہمارے تھیلوں میں اب ایک بم، پسٹل، گولیاں اور خنجر تھے۔ تھیلے ہم نے سینوں پر باندھ رکھے تھے۔ پیٹرول لوڈ کر کے ٹینکر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ پہلی چیک پوسٹ روانگی کے پون گھنٹے کے بعد آئی۔ وہاں سے کلیئرنس کے بعد ٹینکر آگے چل پڑا۔ دوسری چیک پوسٹ تقریباً 20 منٹ بعد آئی۔ ہم اس سارے سفر کے دوران صرف سڑک اور عمارات کی 5-6 فٹ تک بلندی ہی دیکھ سکتے تھے۔ دوسری چیک پوسٹ سے کلیئرنس کے تقریباً 10 منٹ کے سفر کے بعد ٹینکر بائیں جانب موڑا۔ اب ہماری ایک طرف پہاڑ اور دوسری جانب کھڑ تھے۔ سڑک کے دونوں جانب خاردار تار کی بہت گھنی باڑ لگی ہوئی تھی۔ ٹینکر نے اس سڑک پر اپنی رفتار کم کر دی کیونکہ سامنے سے بھی جیپیں اور ٹرک آ رہے تھے۔ سڑک پہاڑی کے ساتھ ساتھ اس کی گولائی کے ساتھ ہی گھوم رہی تھی۔ ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ سڑک اب ڈھلوان میں جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہماری ایک جانب پہاڑی اور دوسری جانب ہموار زمین آ گئی۔ اس ہموار زمین پر بنا ہوا رن وے صاف دکھائی دے رہا تھا جو پہاڑی میں جا کر گم ہو جاتا تھا۔ رن وے آنے سے پہلے ہی ٹینکر ایک سرنگ میں داخل ہوا اور تقریباً 400 میٹر جا کر رک گیا۔ ہم نے بموں پر 20 منٹ کا ٹائم سیٹ کیا۔ ان بموں میں زیادہ سے زیادہ 59 منٹ پر پھٹنے کا وقت سیٹ کیا جا سکتا تھا۔ اتنی دیر میں ٹینکر سے پیٹرول سرنگ میں بنے ٹینکس میں منتقل کیا جانے لگا۔ سرنگ میں بجلی سے روشنی کی گئی تھی جو باہر کی روشنی سے بہت کم تھی۔ ہم نہایت آہستگی اور بغیر کوئی آواز پیدا کیے ٹینکوں کی دوسری جانب سے ٹینکر سے باہر آئے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ سرنگ آگے جا کر پہاڑ میں کھدے ہوئے ایک بہت بڑے ہال میں ختم ہو جاتی تھی۔ ہمارے اوور آل پہنے ہونے کی وجہ سے ہم پر کسی نے شک نہیں کیا اور ہم اس ہال تک پہنچ گئے۔ وہ ہال اتنا بڑا تھا کہ اس میں جہازوں کے کئی ہینگر سما جائیں۔ اس ہال میں 2-3 مختلف اقسام کے درجنوں جنگی جہاز کھڑے تھے اور ان جہازوں کی پارکنگ میں بجلی کی بہت زیادہ روشنی نے دن کے اجالے کا سماں پیدا کر رکھا تھا۔ وہاں پر درجنوں ٹیکنیشین ہمارے جیسے اوور آل پہنے جہازوں کی مرمت اور دیکھ بھال کر رہے تھے۔ میں نے اپنے دوسرے بم میں اب سے 15 منٹ بعد کا ٹائم سیٹ کیا اور جہازوں کی طرف چل پڑا۔ جب میں ہال کے قریباً نصف تک پہنچا تو مجھے سرنگ کا وہ دہانہ دکھائی دیا جس میں میدانی رن وے داخل ہوتا تھا۔ سرنگ میں تقریباً آدھا کلومیٹر لمبا رن وے بنا ہوا تھا۔ اسی پوائنٹ سے ہینگر میں کھڑے جہاز ٹیک آف کے لیے سٹارٹ ہوتے تھے اور سرنگ سے نکلنے تک ان کی رفتار اتنی بڑھ جاتی ہوگی کہ میدانی رن وے کا کچھ حصہ ہی طے کر کے وہ محو پرواز ہو جاتے ہوں گے۔ میں جہازوں کی طرف یہ سوچ کر بڑا تھا کہ کسی بھی جہاز کے کاکپٹ میں موقع دیکھ کر بم پھینک دوں گا اور یہ موقع مجھے بہت جلد مل گیا۔ میں بم ایک جہاز میں پھینک کر کیسر کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اس پارکنگ میں 7-8 حصوں میں منقسم سیمٹ کے اندر لگی بہت چھوٹی چوڑائی کی ریل کی پٹڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔
جو رن وے والی سرنگ کے حال میں خاتمے کے قریب ہی ایک پٹڑی میں شامل ہو جاتی تھی اور وہ پٹڑی ایک سرنگ میں چلی جاتی تھی۔ ہم نے جو ٹائم ٹینکر والے بموں میں سیٹ کیا تھا اس میں اب صرف 9 منٹ باقی تھے۔ کیسر نے سرگوشی میں مجھے کہا کہ یہ پٹڑیاں یقیناً جہازوں میں بم لادنے والی ٹرالیوں کے لیے بنی ہیں اور سرنگ میں داخل ہونے والی پٹڑی آرسینل کو جاتی ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا اور اس سرنگ میں داخل ہو گیا